الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بھی ساتھ الغیبی چھپے ہوئے امور کے اور یقیمون قائم کرتے ہیں وہ الصلاۃ نماز اور من سے ما جو رزقنا دیا ہم نے ينفقون ہم ان کو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا اور آخرت پر یقین رکھیں اور الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بھی ساتھ یا اوپر ما اس کے جو انزل اتارا گیا الی طرف کا آپ کی اور ما جو انزل اتارا گیا من سے قبلی پہلے اور بھی ساتھ الآخرتی آخرت کے ہم وہ یقینون یقین رکھتے ہیں آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 تا 4 تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تفسیر کی کتاب نکال لیں تفسیر میں ہم نے صفحہ نمبر 18 پہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے فضائل میں 4 فضائل ہم نے پڑھے آج صفحہ نمبر 19 پر قرآن کریم کے تلاوت کرنے اور پڑھانے کے فضائل میں فضائل بیان کریں گے نمبر 5 حضرت ایوب بن عبد القلائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اس نے عرض کی قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے ارشاد فرمایا آیت الکرسی
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سی آیت کا فائدہ و ثواب آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچانا محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کے خاتمہ کی آیت کہ وہ رحمت الہی کے خزانہ سے عرش الہی کے نیچے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اس امت کو دی، دنیا و آخرت کی کوئی خیر نہیں مگر یہ اس پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کے تلاوت کرنے اور پڑھانے کے فضائل میں آخری فضائل نمبر 6، حضرت جنزب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو، اور جب دل اچٹ ہو جائے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تلاوت بند کر دو۔ آج ہم نے تفسیر میں آیت نمبر 3 کی تفسیر پڑھنی ہے، صفحہ نمبر 63 نکال لیں۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ ترجمہ کنز عرفان، وہ جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومن کے بارے میں ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں، صفحہ نمبر 64۔ جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا اور اعمال کا حساب ہونا، اور جنت و جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے
کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اور غیب سے متعلق چند اہم باتیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان سے متعلق چند اہم باتیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ضروریات دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ نمبر 2، عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا گیا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقہ کا ذکر کا علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے معلوم نہ کر سکیں۔ نمبر 4، غیب کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے۔ جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے، اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسے کہ خود قرآن حدیث میں ہے۔ اس موضوع پر مزید کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں مذکور ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو۔
اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعیدیں۔ قرآن مجید میں احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 تا 2۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کی مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف بیان کیا، فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 9۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 10 اور 11۔ ترجمہ کنز العرفان، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صفحہ نمبر 86۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، اور ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، سورہ مریم کی آیت نمبر 59 تا 60۔ ترجمہ کنز العرفان، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غیظ سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔
آیت کا بقیہ حصہ تفسیر کا انشاءاللہ تعالی عز و جل کل بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں اس کو پڑھنے، یاد رکھنے اور اس کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔